مسجد اقصی کی شہادت اسرائیلی وزیر اعظم کیا سوچتی تھی جب صلاح الدین ایوبی کا نصب کردہ ممبر نظر آتش ہوا؟ امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی۔ خانہ کعبہ کو روئے زمین پر خدا کے پہلے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، جبکہ بیت المقدس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، جسے بیت الحرم سے 40 منزل دور کہا گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے دوران مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچے اور یہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے براق پر 7ویں آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اور وہ زمین جو برکتوں کا خزانہ ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن چکی ہے۔ سامراج کے زیر سرپرستی جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دینے سے شروع ہونے والی سازش دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچی جب 1948 میں مسلمانوں کے سینے میں خنجر کی طرح اسرائیل کو پیوست کر دیا گیا۔ منصوبہ بندی کے بغیر اور ہتھیاروں سے لیس ہوئے بغیر کی جانے والی جھڑپیں اور ہلکے پھلکے احتجاج سے صہیونیت کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ مسلمانوں کے جرم ضعیفی اور انا پرستی کی وجہ سے اسرائیل نے انہیں 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ تو ایک طرف لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کی حدود کو بڑھا دیا گیا اور مشرقی یروشلم بیت المقدس کا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ 21 اگست 1969 کو آسٹریلوی یہودی نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی کئی گھنٹوں تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا، جبکہ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ مسجد اقصی کی شہادت کے وقت گولڈا مائر اسرائیل کی وزیر اعظم تھیں۔ وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد اقصی کو نذر آتش کیے جانے جیسے بڑے سانحے کے بعد وہ اس خوف کے باعث رات بھر سو نہ سکیں کہ کہیں پڑوسی عرب ممالک اسرائیل پر حملہ نہ کر دیں، مگر اگلی صبح انہیں اس بات پر حیرانی ہوئی کہ اتنے ہولناک واقعے کے بعد بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی اور عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔